بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی دنوں کے بعد ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں جو ایک کافی تھاٹفل ہے اور ایسا ٹاپک ہے وچ از لنکڈ ود مائی ہارٹ، وچ از لنکڈ ود مائی فیلنگز، مائی مائنڈ۔ اٹ از ہائیلی سینسٹیو فار می، اٹ از ہائیلی تھاٹفل فار می۔ جو 2021 کا سال تھا کافی چیلنجنگ رہا، لیکن خاص کر جو دسمبر کا مہینہ تھا اس مہینے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو میری اور میرے فیملی کی ذاتی زندگی سے منسلک تھے۔ 2 دسمبر کو میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور 29 دسمبر کو میرے فادر ان لا، میرے ماموں، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ اتنا جلدی، اتنا کوئک سکسیشن میں ہوا ہے کہ ہم پہلے صدمے سے ریکور نہیں کیا تھا ہم لوگوں نے، اور پھر ہم دوسرے صدمے سے دوچار ہوئے۔ ایک عجیب سچویشن میرے لیے، میری وائف کے لیے، میرے بچوں کے لیے، پھر ہم دونوں فیملیز کے لیے، کیونکہ ریلیشن شپس انٹر لنکڈ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور اسٹرانگ بانڈیج ہے، فیلنگز ہیں، سینسٹیوٹیز ہیں، اور اتنا بڑا لاس ہے کہ اس کو برداشت کرنا، اس کے بارے میں سوچنا ایک بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک تصور ہے، ایک خواب ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اور ہم نے ایز اے سبسروینٹ ٹو دی آلمائٹی اللہ، ہم نے اللہ کے ہر فیصلے کو تہ دل سے قبول کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں ان 2 شخصیات کے بارے میں، ان 2 لیجنڈز کے بارے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ رول ماڈلز تلاش کرتے ہیں، بچے ہیں وہ رول ماڈلز تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ رول ماڈلز ہمارے درمیان آلریڈی موجود ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیاں اتنی ایگزامپلری ہوتی ہیں، اتنی سکسیسفل ہوتی ہیں، اتنی ایونٹفل ہوتی ہیں کہ ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ میری یہ ویڈیو خاص کر جو میرے بچے ہیں، ہماری جنریشن کے بچے ہیں، ہماری جنریشن میں جو ینگ لوگ ہیں وہ سنیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں وہ ضرور سنیں، اور سوچیں اس بارے میں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو فالو کر کے، ان ویلیوز کو فالو کر کے زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ کیونکہ زندگی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم نے گزارنی ہے، زندگی کا جو دوسرا امپورٹنٹ جرنی ہے وہ ہماری موت کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلم۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں لیجنڈ جو میرے فادر، میں ان کو لیجنڈ کہوں گا، وہ صوفی تھے، ان سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ ایک ہمبل فیملی بیک گراؤنڈ سے تھے، ہمبل فیملی سے ان کا تعلق تھا۔ میرے فادر کے جو میرے دادا تھے، میرے فادر کے جو والد تھے، وہ بہت ہمبل انسان تھے، اور وہ اپنی مزدوری کر کے ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنے بچوں کو انہوں نے پالا اور بڑی سکسیسفل جنریشن کریٹ کی۔ میرے فادر ان میں سے ایک تھے، اور میرے فادر نے اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کی، گاؤں میں رہتے تھے، کام کرتے تھے، والدہ کے ساتھ جا کے کام کیا، والد کے ساتھ کیا۔ پھر اپنی ایجوکیشن ایک لیول تک لے کر گئے، اتنی اچھی ایجوکیشن بھی نہیں لے سکے، لیکن جو بھی ایجوکیشن حاصل کی وہ ایک بڑے اچھے انسان بنے، اور ایک اچھی شخصیت سامنے آئی، اور انہوں نے اپنی محنت سٹارٹ کی۔ انہوں نے ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو جوائن کیا، اور وہ اپنی محنت سے آگے بڑھتے رہے، اور پھر ایسی سچویشن بھی آئی کہ وہ پرزنز آف وار بھی رہے۔ پھر اس کے بعد بھی ان کی زندگی بڑی ایونٹ فل تھی۔ انہوں نے ایز اے ریٹیل بزنس مین کام کیا، ٹرانسپورٹ میں کام کیا، ہوٹل انڈسٹری میں کام کیا، ریسٹورنٹس میں بنائے انہوں نے، اور اس میں انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھے سبق چھوڑے۔ دوسری طرف جب میں آتا ہوں، جو شخصیت جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ میرے ماموں، میرے فادر ان لا ہیں، اور ان کی زندگی بھی اسی طرح سے بہت ایونٹ فل تھی۔ والدین اس وقت فوت ہو گئے جب وہ ایک ینگ بچے تھے، اپنی ٹین ایج میں تھے، شاید اس سے بھی پہلے ان کے والدین فوت ہو گئے، اور ٹین ایج میں تھے جب انہوں نے گریڈ 10 یا میٹرک کا امتحان پاس کیا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا اور وہ ایک دوسرے شہر میں چلے گئے۔ انہوں نے اس جگہ پہ جا کے اپنی تعلیم کو جاری رکھا، ساتھ وہ مختلف آرٹ جابز کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے، مختلف فیکٹریوں میں کام کیا۔
پھر انہوں نے گریجویشن کیا, انہوں نے ماسٹر کیا, انہوں نے LLB کیا, اور he became a successful person, he became a successful professional, کہ from nowhere he became something which is really memorable, اور یہ it's a great example for us also. اور ان کی آگے بچوں کے لیے, ان کے گرینڈ چلڈرن کے لیے, ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. تو یہ دو شخصیات کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ان کی زندگی کتنی ہمبل طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے, کتنی محنت ہے اس کے اندر, کتنی سٹرگل ہے, اور پھر وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے چلتے ہیں. تو پھر لیکن انہوں نے, ان کی کچھ کوالٹیز تھی جو دونوں میں کامن ہیں. وہ کوالٹیز کیا؟ دونوں ہارڈ ورکنگ, کمال کی محنت کی ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے. نمبر 2, ڈیڈ ہانیسٹ, رزق حلال کمایا. اس کی وجہ سے بہت ساری سیکریفائسز بھی کرنی پڑی, لیکن رزق حلال پہ کمپرومائز نہیں کیا. تیسری بات, ویژنری تھے. انہوں نے کہا کہ بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے, بچوں کو اچھا انسان بنانا ہے, اور اپنے بچوں کو اتنی لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت اچھی ایجوکیشن دی, بہت اچھی ویلیوز دی, اور ان کے کریکٹر کو بلڈ کیا. چوتھی, بہت اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال کیا, اپنی گریس کا خیال کیا, اپنی ویلیوز کا خیال کیا, اپنے کریکٹر کا بہت خیال کیا. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اپنے کریکٹر پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. میں نے اپنے فادر کو دیکھا کہ ایک غربت میں بھی زندگی گزری, ریسورسز بہت کم تھیں, بہت چیلنجز تھے, فائنینشیل کنسٹرینٹس تھیں, لیکن کبھی بھی اپنی ایمانداری پہ, اپنی ایمان پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. یہی حال میرے ماموں یا میرے فادر ان لا جو ہیں ان کا تھا کہ وہ سفر کرتے رہے. ظاہر وہ گورنمنٹ جابز میں تھے, تو وہ سم ٹائم ہی بیکیم اے رولنگ سٹون, لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی ہانیسٹی پہ, اپنی ایمان پہ اور اپنے کریکٹر پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو یہ انہوں نے سیکریفائسز کی, لیکن جو جنریشن کریٹ کی دونوں نے, کیا سکسیسفل جنریشنز ہیں. وہ سارے بچے جو ہیں, بیٹے بیٹیاں, وہ انہوں نے اچھی ایجوکیشن لی, وہ اچھے انسان بنے, انہوں نے اچھی کیریئرز کا آغاز کیا, اینڈ دے آر آل ہیونگ اے سکسیسفل لائف ٹوڈے. تو یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے, میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, میری فیملی کے لیے, میرے پورے خاندان کے لیے, والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی, کہ ہم سب ان کی ویلیوز کو فالو کریں. ہم لائف میں سمپلسٹی رکھیں, ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں, ہم اپنی کمٹمنٹ پہ کمپرومائز نہ کریں, ہمیں اپنی ویژن پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہم ہارڈ ورکنگ کو اپنا شعار بنائیں, اپنی ویلیو بنائیں زندگی کی. ہم اپنی جنریشن پہ فوکس کریں, کسی بھی صورت میں اپنے ایمان پہ, اپنے کریکٹر پہ, اپنی آنیسٹی پہ کمپرومائز نہ کریں. تو یہ ایک سٹوری تھی بہت بریف جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان رول ماڈلز موجود ہیں, لیجنڈز موجود ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بہت اچھے طریقے سے گزارا, اور پھر جب وہ اپنے اللہ کی طرف چلے گئے تو انہوں نے اتنی اچھی لیگیسی چھوڑی کہ جو ہمارے لیے ایک اٹس اے بیکن آف لائٹ فار اس. ہمارے لیے ایک رستہ چھوڑ گئے کہ ہم اس رستے پہ چلیں. تو میری اپنی جنریشن سے, اپنے خاندان سے, اپنے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم لیجنڈز کو, رول ماڈلز کو اپنے اندر تلاش کریں, اپنے خاندانوں کے اندر تلاش کریں, اپنے ایلڈرز میں دیکھیں, اور جو ان کی اچھی ویلیوز ہیں ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں. یہی زندگی ہے, اسی طرح سے زندگی کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ رول ماڈل ان ایبسینشیا تو آپ صرف ان کی پازیٹیو سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کی شاید وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ تک کسی اور کی وساطت سے پہنچتی ہیں. لیکن جو رول ماڈلز آپ کے درمیان موجود ہیں, آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں, اس کو ایویلویٹ کریں, اور ان کی ویلیوز کو, ان کی جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں یا اسٹرینتھس ہیں, ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اٹ از ہاؤ یو کین کریٹ اے سکسیزفل لائف ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے, اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی دے, اور ہمیں روشن خیال بنائے کہ ہم زندگی کی مثبت سائڈ کو آگے لے کے چلیں, اور ہم ہر وقت اپنے بزرگوں کی طرح جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں, اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال کیا, اپنے ایمان کا خیال کیا, اپنے کریکٹر کا خیال کیا, ہم ان کی ویلیوز کو اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں, اور اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اللہ ان شخصیات کو
جنت الفردوس میں جگہ دے. جو بھی ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی اچھی ویلیوز کو اور ان کی اچھی چیزوں کو فالو کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت بہت خیال کریں. اللہ حافظ.